بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کے حق میں تعریف یا گواہی وہ ہے جو آپ کا مخالف دے، کمال ہے۔ عمران خان کے حق میں اب تو عمران خان کے مخالفین گواہیاں دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ نہیں رہا، اس کا قد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا حال دیکھیے کہ وہ چین میں سیر کر رہی ہیں اور یہاں پنجاب میں ہڑتال ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ کسان تو تھے ہی، جن کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں کسانوں کی دعائیں لے کر سوتی ہوں، پتہ نہیں وہ دعائیں ہیں یا بد دعائیں ہیں، کیونکہ کسان تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں ہم برباد ہو گئے ہیں اور عمران خان کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی مقدمات کی بھرمار ہو جائے، ملک سے بھی نہ جا سکیں۔ یہ کہتے ہیں عمران خان نے آخری ملاقات میں مجھ سے کہا کہ یہ میں ہوں اور یہ جیل ہے، میری ہڈیاں تو اس جیل سے جا سکتی ہیں لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ سنیے کہ سمیع صاحب نے کیا بات کی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب یہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ میں ہوں اور یہ عدالت ہے، کہا کہ یہ میری ہڈیاں یہاں سے جا سکتی ہیں، ڈیل نہیں جا سکتی۔ کیا تو اس کے بعد آپ صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ بھی یہاں یہ بات سن کر سمیع صاحب کی نعرے لگانے لگے، کیونکہ عدالت کی بات انہوں نے اس لیے کی کہ یہاں عدالت بھی جیل میں ہی لگتی ہے، اس وجہ سے۔ اب سیٹھی صاحب کو سن لیجئے، نجم سیٹھی صاحب جن کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ جی وہ 35 پنکچر اور نون لیگ کے دور میں جب الیکشنز انہوں نے کروانے تھے تو ان کو نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا پنجاب کا، ان کو بار بار انہوں نے پی سی بی کا چیئرمین بھی لگایا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں آپ اگر کسی کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھیں گے اور وہ ٹوٹے گا نہیں اور تگڑا رہے گا تو وہ ہیرو بنتا جائے گا، اگر پہلے چھوٹا ہیرو تھا تو اب بڑا ہیرو بن جائے گا۔ عمران خان اب بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے، اسے فارغ کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے دوست بھی ہیں، ان کو بہت سی باتوں پر ایڈوائس بھی کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میاں صاحب تو تگڑے بھی نہیں ہوئے، وہ بھاگ گئے، ہمیشہ انہوں نے ڈیل کی، لیکن عمران خان ڈٹ گیا ہے۔ عمران خان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اکیلا لیٹا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، ابھی تک نہیں ٹوٹا، ابھی تک تکڑا ہے، ذہنی طور پہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو عمران خان کی تعریف ہوتی ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے ذہنی طور پہ، کب سے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ جتنی دیر اس کو اندر رکھا جا رہا ہے اتنا اس کے ہیروئک پروپورشنز بنتے جا رہے ہیں۔ وہ ہوتا ہے، آپ کسی کو جیل میں رکھیں گے اتنی عرصہ اور وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ تکڑا رہے گا تو وہ تو ہیرو بنتا جائے گا۔ اگر پہلے چھوٹا عمران خان ہیرو بنتا جائے گا، پہلے چھوٹا ہیرو تھا، بڑا ہیرو بن گیا۔ ہیرو تو اور بڑا ہیرو بنے گا۔ ابھی سچویشن یہاں یہ ہے کہ عمران خان کو سارے ہیرو مانتے ہیں، اور بڑا ہیرو ہو گیا۔ عمران خان کو سارے ہیرو مانتے ہیں، اب وہ اور بڑا ہیرو ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو فارغ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اس کو اس لیے اب فارغ کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ اور بڑا ہیرو ہو گیا ہے۔ یہ ہے جی پنجاب کا سب سے بڑا دل کے امراض کا ہاسپٹل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی PIC۔ یہاں پر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، ناکافی سہولیات، زیادہ ڈیوٹی پر ڈاکٹرز کی نعرے بازی، لیکن مریم نواز صاحبہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے یہاں علاج تھوڑی کروانا ہے، یہاں تو کیڑے مکوڑوں کا علاج ہوتا ہے، ان کو تو شربت بھی چاہیے کھانسی کا، تو وہ انہوں نے ملک سے باہر سے ہی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سینئر صحافی اسرار رانا کہتے ہیں عمران خان کو اگلی کئی صدیوں تک تاریخ میں جنگجو ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عمران خان اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ عمران خان کی پوری قیادت کہیں جا کر بیٹھ جائے تو وہ اکیلا لڑے گا مگر ہار نہیں مانے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کسانوں کی بھی بات سن لیجیے، میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں، پہلے ان کی آپ بات سن لیں کہ کسان اب کس طرح سے رو رہے ہیں۔ یہ جی چیئرمین کسان اتحاد ہیں، کہتے ہیں محمود بخاری صاحب، وزیر اعلیٰ کہتی ہیں وہ روز کسانوں کی دعائیں لے کر سوتی ہیں مگر کسانوں کی صورتحال کسان رہنما محمود بخاری سے جانیے کہ کسان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ محمد عمیر صافی نے یہ کلپ شیئر کیا ہے، سنو ٹی وی پر جو گفتگو ہوئی اس کا کلپ، تو یہ پہلے آپ یہ کلپ سن لیجئے۔ گنا گناہ بن گیا، گنا جو ہے وہ کسانوں کے لیے گناہ بن گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہے نا، پالیسیز تو کوئی ہوتی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ ایگریکلچر پالیسیز ہوتی ہیں، اب یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ گنے کا کوئی ریٹ نہیں مقرر کیا گیا۔ پچھلے سال ہمیں 450 روپے ملا، اور ظلم یہ ہے اس وقت کہ کوئی ریٹ نہیں ہے، ایک عجیب سما ہے کہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ۔ اچھا، کسان کو گنے کا ریٹ بھی نہیں مل رہا، پہلے گندم پر تباہی ہوئی، پھر کہتے ہیں جی چاول کی فصل پر تباہی ہوئی، اب گنے کی فصل پر بھی رہی سی کسر نکل رہی ہے، اور کسان بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو،
اور مریم صاحبہ کے پتہ نہیں ان کو کیا لوگ بتاتے ہیں, اور یہاں پر تو عمران خان کی تعریفیں ہیں. تو اس وقت انہوں نے سنا ہماری بات کو سنا. یہ عمران خان کے دور. اچھا, اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ آئی عمران خان صاحب کے وقت کے اندر, وہ ہم نے مطالبہ کیا, تو اس وقت انہوں نے سنا ہماری بات کو سنا, اور اس میں ایکٹ آیا اور اس کو پاس کرایا عمران خان صاحب نے. وہ ایکٹ جو پاس کیا اس کے اندر تھا کہ 15 دن کے اندر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے کسان کو. اگر 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کریں گے کہ تو ایف آئی آر جو ہے نا وہ شوگر مل کے مالک کے خلاف درج ہو. یہ عمران خان نے قانون بنایا, اور اس کے بعد آپ سوچیے کسانوں کے ساتھ کس طرح پھر اشرافیہ کا, طاقتوروں کا, شوگر مل مافیا کا رویہ بدل گیا تھا. اور شوگر مل مافیا آپ جانتے ہیں, شوگرز تو شریف خاندان کی بھی ہیں, زرداری صاحب کے دوستوں کی بھی ہیں, پارلیمنٹیرینز میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کی براہ راست اپنی ہیں یا اپنے رشتہ داروں کی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ 3 سالوں کے اندر عمران خان کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, نہ کسی کی پیمنٹ رکی, نہ کسی کی کٹوتی ہوئی. آپ حیران ہوں گے. اور یہ عمران خان کے دور کی گواہی اب یہ کسان اتحاد کے چیئرمین دے رہے ہیں کہ 3 سال میں کبھی کٹوتی نہیں ہوئی, کبھی ہماری پیمنٹ نہیں رکی. باقی جناب اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ نون لیگ اور فیصل واڈا صاحب کی لڑائی شروع ہو چکی ہے. اب اس کو آپ نون لیگ ورسز اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, حالانکہ دونوں ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. مگر اب حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, یہ نون لیگ کے رہنما ہیں, فیصل واڈا ہماری ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں, پہلے استعفیٰ دیں پھر حکومت کے خلاف بات کریں. یہ پروگرام نیوز لائن میں حنیف عباسی نے فیصل واڈا صاحب کے خلاف بات کی ہے. پی ٹی وی پر یہ پروگرام ہوا, اور حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹوں سے بنے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے فیصل واڈا صاحب بنے تھے سینیٹر, اور سندھ میں تو نون لیگ کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے, وہاں سے کہاں سے انہوں نے بننا تھا. اب انہوں نے تو کہا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دیں, چھوڑیں. اب فیصل واڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور آدمی ہے, اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے فیصل واڈا کے آگے. تو ان کے حوالے سے اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا, آپ سوچیں نا کیا یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ اب لوگوں کے سامنے سچے ہونے کے لیے, جس طرح آپ نے دیکھا میاں جویل لطیف نے کہا جی فیصل واڈا کو کہ جی آپ کی سفارش کی وجہ سے, آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے, ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کی کنپٹی پہ پستول رکھا ہوا ہے, چھوڑ دیں. تو یہ اندر اب فرسٹریشن چل رہی ہے کیونکہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, یہ نظام, یہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی, اور لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہے, لوگوں کا ان پر اعتبار بھی نہیں ہے, لوگوں کی نفرت بڑھ رہی ہے. تو لہٰذا اب یہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہیں ادھر سے ادھر کہ جی آپ کا قصور, آپ کا قصور ہے. فیصل واڈا کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں, آپ اون کریں. اگر مولانا سے معاملات خراب کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں. اگر 24 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو آپریشن ہوا ہے ڈی چوک میں تو آپ نے کروایا, اسٹیبلشمنٹ نہ ڈالیں, ہاتھ ایسے نہ لگائیں کہ جی ہم بے بس ہیں, یہ تو وہ کر رہے ہیں تو فوج میں ڈالیں. یہ انہوں نے بات پروگرام میں کہی, اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو وہ کلپس دکھائے بھی تھے. اب یہ حنیف عباسی صاحب آ گئے ہیں. ایک تو یہ ہماری ووٹوں سے سینیٹر بنے, ہمارے ووٹوں سے سینیٹر بنے, نون لیگ کے نہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے. اس چیز کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ووٹوں سے سینیٹر بنے, اور میں تو کسی کی چائے کا کپ پی لوں نا وہ نہیں میں بھولتا. اور دوسری بات لیکن آپ 47 پر جعلی طریقے سے بن جائیں میں نے تو وہ بھول جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں تو ایسا ورکر ہوں, سیاسی ورکر, نیچے سے آیا ہوں, ہم نے پوسٹرز لگائے, فلان لگائے ہیں, یہ اوپر سے آ جاتے ہیں. تو ان کے سینیٹرز کہاں سے آئے ہیں, کون سے سیاسی ورکر ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب یا جن کو انہوں نے سینیٹر بنوایا ہے, دیگر سینیٹرز نون لیگ کے, وہ کون سے سیاسی ورکر ہیں؟ اگر فیصل واڈا کو یہ سیاسی ورکر نہیں مانتے تو پہلے یہ کریں کہ سینٹ کی جو سیٹ ہے اس سے ریزائن کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئے میدان میں. مجھے آج اپنی پارٹی کے خلاف ہے, یعنی پہلے استعفیٰ دے پھر میدان میں آئے. یہی انہوں نے استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف سے مانگ لیا تو کیا کریں گے, ان کی سپورٹ بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ نعرے بھی سن لیجئے جو لگ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑے دل کے ہاسپٹل یہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں, اور اس کے بعد شیم شیم کے نعرے حکومت کے خلاف. لے جی نامنظور نامنظور یہ نعرے لگ رہے ہیں. اور حکومت کے لیے پریشانی اب یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف کارروائی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر دلائل طلب, کہ جو کچھ ہوا یہ 139 لوگ لاپتہ ہیں, ہمارے وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہیں, اس کا مقدمہ شہباز شریف کے خلاف درج کیا جائے اور دیگر لوگوں کے خلاف درج کیا جائے. اب اس پر دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. اس میں جناب وزیر داخلہ, وزیر دفاع, اطلاعات کے وزراء کو فریق بنایا تھا تحریک انصاف نے, اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل دی تھی کہ جی یہ ہمارے خلاف جو آپریشن کیا گیا
اس میں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. 12 کارکنان کی لسٹ فراہم کی ہے اس میں انہوں نے, جو شہید ہوئے 38 کارکنان کی لسٹ دی ہے, جو زخمی ہوئے 139 لاپتہ ہیں ان کی بھی لسٹ ساتھ لگائی ہے. تو یہ بھی اب معاملہ خراب ہو رہا ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب کو یا نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ اگر فیصل واڈا صاحب کی سپورٹ نہ ہوئی تو ان کے لیے یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, اور لہٰذا اب نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی طرح سے پنگا لے سکے, ورنہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. یہ بات تو ویسے بھی چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, شہباز شریف کی جگہ بلاول آ جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں, یا زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. یہ بیرسٹر سیف نے بات کی ہے, ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے, کہ جی ایوان صدر میں میٹنگز ہو رہی ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے. تو وہاں بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, ایک دن کوئی ایک خبر سارے معاملات کو بدل دیتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.